آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کہ کتنی غزوے بنتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید, آپ کا کندھا مبارک ٹوٹ گیا. اس کے باوجود جب گھر آتے تھے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, اور جب داخل ہوتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں اب جو ہے نا آپ نے فرمایا کہ آپ نے خندہ پیشانی سے گھر ہونا داخل. بیوی کو کہا کہ آپ نے بھی ان کو جو ہے نا وارم ویلکمنگ دینی ہے, جیسے امہات المومنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن, وہ ساری اس طرح جو ہے ان کو وارم ویلکمنگ دیتی تھی, خوش آمدید کرتی تھی جب ان کے خامد گھر میں آتے تھے, اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے امہات المومنین. تو انہوں نے وہ جو عمل کرنا شروع کیا, ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا گھر آباد کر دیا. سبحان اللہ. تو کئی دفعہ ہم انٹینشنلی کئی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سنت کے خلاف ہے نا, تو اس کے پھر برکتیں اٹھ جاتی ہیں گھر سے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ہماری جنریشن کے لیے کہ ہمیں پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سمجھنے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے, وہ صبر, پیشنس اور اچھے اخلاق کی ہے. آپ کی جاب پہ, آپ کے کاروبار میں, سارا دن میں جس طرح کے بھی معاملات چل رہے ہیں, جس طرح امام صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی جب گھر آتے تھے تو ایک چہرے پہ مسکراہٹ, خندہ پیشانی کی صورت میں, تو ہم اپنے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم اس خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے؟ تو اس چیز سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور دوسری ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں, دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بیسٹ اور اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے. اور دیکھیں کہ آج ہم کولیگ کے ساتھ, فرینڈس کے ساتھ آؤٹ سائڈ جو ہے نا, وہ سم ٹائم مسکرا کے یہ کر دیا, گھر میں آتی ہیں تو تھانے دار کی طرح. تو اب دیکھیں, آپ سوچیں کہ بھائی جو گھر میں جو ہے نا وہ ہماری ریئل لائف ہے, باہر تو جو ہے نا ایکٹنگ ہے. ارطغرل نے دیکھو نا کیسی ایکٹنگ کی, لوگ رونا شروع کر دیتے. لیکن اصل جو ہے ہمیں پتہ چلے گا جب ہم گھر والے کہیں گے نا کہ بیوی کہے گی میرا خامد بڑا اچھا ہے, نہیں کہا تو پھر سمجھ لو یہ واقعی اچھا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہر بیوی کے, نوح علیہ السلام کی بھی تو بیوی تھی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میجورٹی جو اچھی نیچر کی عورتیں ہیں ماشاءاللہ, اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو دیکھیں وہ پھر اپنے خامدوں کا وہی بتائیں گے کہ یہ سنت کے مطابق رہتا ہے. میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا آج کے دور میں مجھے بڑے افسوس کی ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں دیکھو کیسز دیکھو نا پولیس اسٹیشنوں میں, تو زیادہ مارنے کے پیٹنے کے مسلمانوں کے کئی دفعہ یہ. لیکن یہ بڑی شرمناک بات ہے. آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوری لائف نہ اپنی کسی وائف کو مارا, نہ پیٹا, نہ ان کو سٹرک کیا, نہ بیٹ کیا, نہ ان کے اوپر یل کیا. تو میں اپنے لیے یہ سبق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم کتنی دفعہ اونچی آواز میں بول بیٹھتے ہیں. تو وہ اگر ہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریڈیشن کو, سنت کو اپنائیں گے نا, تو انشاءاللہ ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا. اور اگر ہم نرم بن جائیں گے نا, دیکھیں جس خامن میں سختی ہوگی نا اس کی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس ماں باپ کے اندر سختی ہوگی ان کے بچوں کو فائدہ نہیں ہوگا, وہ دین سے بلکہ دور بھاگیں گے. حضور نے فرمایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا گھر سے دین کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے استرا بالوں کو ختم کر دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا دنیا کلو متاع و خیر متاعھا الامرأۃ الصالحہ, یہ دنیا ساری کی ساری ٹریجرز ہیں, ٹریجرز آف گولڈ, سلور, ویجیٹیشن, فروٹ, ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن فرمایا کہ بیسٹ تھنگ اس خزانوں کی جو ہے تمہاری نیک بیوی. اب دیکھیں وہ آسمانوں سے نہیں نیک گرتی, ہم نے ان کے لیے سورس بننا ہے. اس لیے حضور نے, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مرد جو اپنے گھر کی بیوی اور بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں رکھتے, ان مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں. تو بھائی آج ہم اس سیرت سے یہ سیکھیں کہ ہم نے ان کے جہاں پہ اپنی سیکھتے ہیں ان کی بھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرنا ہے. اور ہم جو ہے نا سم ٹائم ایکسپیکٹیشنیں ایسی رکھتے ہیں, اس لیے گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے دیکھیں تبلیغی بھائی بھی ہوتے ہیں نا, تو ان کو ہمارے بزرگ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ باہر سے ٹائم لگا کے آئے ہیں نا, تو ان کا ٹائم تو نہیں لگا, تو ایک دم آگے کہتے ہیں جی
ٹی وی اٹھا دو، فلاں کر دو، یہ ہو جانا، پردہ ہو جانا. بھائی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کے دل میں بھی تو اللہ کی محبت بٹھاؤ، ان کو بھی تو اس کی تعلیم دو. بھائی اگر ہم مولانا صاحب کے بیان سنائے، امام کو سنائے اور ہمارا تو ایمان بوسٹ ہو گیا، وہ گھر میں بیٹھے تو ان کا تو نہیں ہوا. تو اس لیے ان کے لیے بھی تعلیم کا نا انتظام ہمیں کرنا چاہیے. اور جو ہے نا جو یہ انسان کرتا ہے نا اس کی اپنی زندگی میں ہی رحمت برکتیں آ جاتی ہیں. جو میں بتا رہا تھا نا کہ آپس میں محبت رکھنے کا گلو ہی جو ہے نا وہ قرآن اور سنت کا گلو ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ساروں کے دل جڑے رہیں، چاہے آپ جاب پہ ہیں، گھر بار میں ہیں، جہاں کہیں ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے دل جڑے رہیں نا تو یہ گلو یوز کریں قرآن نبی کی سنت اور حضور کی سیرت کا. جس مام سے بھی معاملہ ہو جائے، بیوی بچوں سے، کسی سے، بس دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہوگا، میرے اللہ نے حکم کیا دیا ہے. اگر ہم یہ کریں گے ہمارے لیے تو بھائی دیکھو نا کوڈ آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بھائی کسی کو پکی پکائی مل جائے کہ حلوہ بنا ہوا کہ بھائی ہے، تو وہ کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمیں تو ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بھی اور کر کے بھی دکھا دی. اس لیے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ indeed the life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is an excellent example and model for you. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ہم کیا ہے کہ اب سکونت میں بھی اور حرکت میں بھی، نشست میں بھی، برخاست میں بھی، قال میں بھی، حال میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، صبر میں بھی، شکر میں بھی، تقوی میں، طہارت میں بھی، کاروبار میں بھی، گھر بار میں بھی، ہر طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت میں، معاشرت میں، ہر جگہ سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ معاشرے میں کتنی، ہمارے گھروں میں بھی کتنی رحمتیں آئیں گی اور معاشرے میں بھی کتنی خیر پھیلے گی. یہاں تک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا، ہم نے بات کی.